دیا جاتا ہے اور انسان کے ہر جائز عمل کے اندر اللہ ثواب لکھ دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر۔ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا ترک کر دینا اور مجامت سے دور رہنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ سے لے کر خاتم النبیین میرے اور آپ کے آقا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب امتوں پر روزے فرض کیے، سب امتوں پر روزے فرض کیے، لیکن ان کے اوقات اور ایام، دن اور وقت مختلف تھے۔ اسی طرح رمضان اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا اور یہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان فرض ہوا، ہجرت کے دوسرے سال رمضان فرض ہوا۔ اور اس روزے کی ایک پیاری حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، ہم نے اپنے محبوب کے امتی پر، ان کے ماننے والے پر روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ وہ متقی بن جائے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ میرے عزیزو، کھانا پینا ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اتنی مشقت کر کے، اتنی بھوک اور اتنی پیاس کی شدت برداشت کر کے بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ آپ کو نیک بنائے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالے، آپ کی سوچوں پہ اللہ کا پہرا بٹھائے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، سامنے پانی بھی پڑا ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی پڑا ہے، گھر میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پانی نہیں پیتے، فروٹ نہیں کھاتے، وضو کر رہے ہوتے ہیں، کلی تو کرتے ہیں، قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا۔ اور ہمارا یہ اس وقت ایمان بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، تو ہم تنہائی میں بھی اکیلے ہیں، کوئی آس پاس بشر انسان کوئی وجود نہیں ہے، اس وقت بھی ہم کچھ حرکت نہیں کرتے کھانے پینے والی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو چیز سامنے پڑی ہے میرے عزیزوں وہ حلال ہے، پانی حلال ہے، کھانا جو سامنے پڑا ہے وہ حلال ہے، لیکن ہم نہیں کھا رہے۔ اس وقت حلال چیز بھی ہم نے ترک کر دی۔ کیوں ترک کر دی؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں کھانا، تو ہم حلال بھی نہیں کھا رہے، حلال بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ کو اس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں جس بات کے لیے یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہم روزے کی حالت میں حلال کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ غیبت کو اللہ نے حرام قرار دیا، جھوٹ کو اللہ نے حرام قرار دیا، زیادتی کو، ناانصافی کو اللہ نے حرام قرار دیا، کسی کے حق تلفی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک وقت ہے کہ اس وقت تک ہم حلال بھی نہیں کھا سکتے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرنے پر آتے ہیں تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم لاپرواہ ہوتے ہیں تو ہمیں حرام کی بھی سمجھ نہیں ہوتی۔
حرام کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ رمضان بھر مشقت، رمضان کے اندر مشقت بھر محنت کرنا، روزے رکھنا، قیام و صلات کرنا، لیکن اگر اس کا اثر آپ پر نہیں ہو رہا نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں روزے کا، اگر آپ کے اوپر روزے کا اثر نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں نا، حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کے اندر 1903 نمبر 1903 نمبر حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ نہ چھوڑے، بہت بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے وہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ کر رہے ہیں تو ہمارا روزہ تو جاتا رہے گا، پھر مشقت کس کام کی؟ میرے عزیزو، انسان کی روح کی جو زمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ جب ہمارا وجود تھکتا ہے تو ہم اس کو سکون دینے کے لیے نیند دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کی نشو و نما بنتی ہے۔ جب روح تھک جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ روح جب تھک جائے تو اس کی غذا کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، قیام و صلات کرنا ضروری ہے، استغفار کی تسبیح کرنا ضروری ہے، غریبوں مساکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے، رب کا قرآن کھول کے تلاوت کرنا ضروری ہے۔ جب انسان کی روح کی زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب وہ 11 مہینے مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کی روح بنجر بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مہینہ مبارک ایسا عطا کرتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر وہ دل جوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ اس عبادت کے بدلے میں اس کے پچھلے 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 11 مہینوں کے اللہ گناہ معاف فرما۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ حضور نے فرمایا یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غرباء اور مساکین کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، میں اور آپ نے روزہ رکھا ہے، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمعے کا ظہر کا وقت ہے، اس کے بعد عصر ہوگی تو مغرب کے وقت ہم افطار کر لیں گے۔ میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو جیسے جیسے ہم مغرب کے قریب جاتے ہیں ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا روزہ افطار ہونے والا ہے، ہم روزہ کھولنے والے، ہمیں تسلی رہتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان ہمیں ملے گا۔ گھر میں کھانا کھائیں گے تو بہت ساری چیزیں، کسی بھی جگہ پہ کسی دوست کے ہاں چلے جائیں گے تو بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ تو میرے عزیزو، حضور نے جو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، مساکین اور غرباء کی مدد کا مہینہ ہے، تو اس بات پہ غور فرمائیں آپ کہ ہم تو روزہ رکھ کے اس بات کی تسلی خود کو دے لیتے ہیں کہ مغرب کے وقت ہمیں پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، بہت طرح طرح کی اشیاء میسر ہوں گی، لیکن اس حدیث سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہوتا ہے۔ حضور نے تو ارشاد فرمایا غرباء اور مساکین کی مدد کرو اور رمضان کا روزہ رکھو، اس کے آداب کا خیال کرو۔ اب روزہ تو ہمارا مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے افطار کر لینا ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کو تو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے، یہ روزہ کہاں سے افطار کرتے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پورا سال روزے رکھے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ روزے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، رمضان احساس کی دستک دیتا ہے آپ کے ضمیر میں اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آس پاس دیکھو، جو بھوک آپ برداشت کر رہے ہیں اس بھوک کے اندر کروڑوں لوگ بھوک میں مبتلا ہیں، جو پیاس کی شدت آپ برداشت کر رہے ہیں اس پانی کو بہت سارے لوگ ترستے ہیں۔ روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرف بھی دیکھیں، اپنے آس پاس بھی دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں کہ جس کے پاس راشن نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، جو روزہ افطار نہیں کر پا رہے، ہم ان کی افطاری کا انتظام کریں، ان کے لیے بندوبست کریں۔ اب دیکھیں نا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں بڑا کچھ ارشاد فرمایا، بڑی شان ارشاد فرمائی۔ آج ہر دوسرے دن مہنگائی کی پروان بڑی اوپر جا رہی ہے، ہر دوسرے دن ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز کا ریٹ آج 2 لاکھ ہے کل کو وہ 4 ہو جائے گا، 4 ہے تو 6، 6 ہے تو 12 ہو جائے گا۔ اگر ہم 5 مرلے کی زمین بھی لے لیں تو وہ بھی ہمیں کچھ دیر کے بعد نفع دیتی ہے۔ تو آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے غرباء اور مساکین میں کھانا بانٹیں گے تو ہمارے پیسے ختم ہو جائیں گے؟ ہمیں ایسا خیال کیوں آتا ہے کہ اگر ہم راشن بانٹیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غرباء اور مساکینوں کی مدد کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں کوشش کریں، تھوڑا سا عہد کریں، تھوڑا خیال بنائیں، تھوڑی اس چیز کی بھی ہمت اپنے اندر پیدا کریں کہ اپنے آس پاس میں بانٹنے کی تھوڑی توفیق اللہ سے مانگیں کہ آپ خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی کھلائیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور حضور نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اسے بہت زیادہ اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ جس کا روزہ وہ کھلوا رہا ہے نا، اللہ اس کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی کھلوانے والے کو عطا کر دیتا ہے، اور جب کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب صحابہ کے دل کے اندر نا یہ شوق بنا کہ حضور نے غرباء کی فضیلت اس قدر بیان فرمائی ہے، اور اس قدر حضور نے فرمایا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرواؤ، بڑی سختی سے اس بات کی تلقین فرمائی۔ تو غریب صحابہ بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم کھانے کی استطاعت نہ رکھیں تو کیا کسی اور عمل کے ذریعے بھی ہم یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا فقط ایک کھجور تم دے دو، تمہیں یہی اجر اللہ عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجور بھی میسر نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا پھر بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پانی کا یا دودھ کا ایک گھونٹ دے دینا، اللہ پھر بھی تمہیں یہی اجر عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزو غرباء مساکین کا خیال رکھیں اس رمضان کے اندر، اور آس پاس دیکھیں، اور جیسے آپ ایک بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم تو چلے روزہ رکھا ہوا ہے نا تو اس لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو پورا سال ہی یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، پورا سال ہی وہ اس چیز کے اندر مبتلا رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک کی بڑی بہاریں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ میں بھی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث نقل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو اللہ نے ایسی 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں روزہ رکھنے والے کو، اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کے امتی کو یہ شان نہیں عطا فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شانیں کون سی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے پتہ ہے ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آنے لگ جاتی ہے، حضور نے پہلی خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا میرا امتی جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک کی وجہ سے جو اس کے منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری خوشبو سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے تم دعائے مغفرت کرو۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب روزہ رکھتا ہے تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، شیطان کو روک دیتا ہے تاکہ بندہ آسانی سے عبادت کر سکے۔ اور یہاں پر ایک اور جملہ بھی ہے، وہ کچھ دانشور بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو اس لیے بھی قید کرتا ہے کہ بندے سارے گناہ شیطان کے سر پہ نہ ڈال سکیں۔
یعنی کہ وہ جو خود اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں اور زیادتیاں اور ظلم کرتے ہیں، تو اللہ رمضان میں شیطان کو اس لیے بھی قید کر دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ شیطان کی وجہ سے یہ برائیاں کر رہا تھا یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برائیاں کر رہا تھا۔ اللہ رمضان میں اس لیے بھی شیطان کو قید کر دیتا ہے کہ بندے کا پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں، یہ سارا کچھ شیطان پہ ڈالتا ہے یا خود بھی یہ عمل کر رہا ہے۔ اور چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی پر رمضان کے مہینے کا آخری دن آتا ہے تو اللہ کریم اس کے روزوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پانچواں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرا امتی روزے کی حالت میں دنیا سے کوچ کر جائے، پرواز کر جائے، فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب اسے جنت عطا فرما دیتا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں رمضان کے، کہ نہ تو وہ ایک جمعے میں بیان ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گنتی میں آ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہمارا دل نہ للچائے نیکیاں کرنے کو، ہمارا دل نہ کرے رمضان کی فضیلتوں کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے کو، تو پھر ہم تو اس چیز کا فائدہ نہیں لے سکتے، اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اللہ کی چاہت میں پیاس کی شدت برداشت کرتے ہو اور اللہ کے عشق میں بھوک برداشت کرتے ہو، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ میرا امتی، میرا بندہ، میرے نبی کا امتی سامنے کھانا رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ افطاری کا وقت ہے، شربت بھی سامنے پڑا ہے، فروٹ بھی سامنے پڑا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سائرن پہ کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ مغرب کی اذان کی آواز آئے تو میں روزہ افطار کروں، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، بتاؤ فرشتوں کہ یہ کیوں کھانا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین تیری محبت میں، تیرے عشق میں یہ پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، بھوک کی شدت بھی برداشت کر رہا ہے، تیرے عشق میں یہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے حکم پر یہ مغرب تک رکا رہے گا کھانا سامنے رکھ کے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا اور اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا امتی اب جو دعا مانگے گا روزہ افطار کرنے سے پہلے، اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں میرا بندہ جب دعا مانگے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ میرے عزیزوں، وہ وقت بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بالکل ایسے لائنیں جڑی ہوئی ہوتی، جب آخری وقت ہوتا ہے نا افطاری کا، تو اس وقت بھوک کے لیے آپ بالکل آگے سبقت نہ کیا کریں بلکہ رکا کریں تھوڑا، اور ہاتھ اٹھایا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں، اپنی پریشانیوں میں آسانیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، جو بے اولاد ہے وہ نرینہ اولاد کے لیے، جو بے سہارا ہے وہ سہارے کے لیے، جن کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے، اچھے نصیب کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس وقت میں مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا اور میں عطا کروں گا، تو پھر کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے نا۔ تو جب افطاری کا وقت ہو، دسترخوان سجا ہوا ہو، آپ سامنے بیٹھے ہوں، تو اس وقت کوشش کریں کہ جب آواز آئے اس سے 2-4 منٹ پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں، اپنی آل اولاد کی بخشش کے لیے دعا مانگیں۔ اور یہ رمضان یہ دعاؤں پر ہی مظہر ہے سارا کہ ہم کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، تگ و دو کریں، محنت کریں، قیام و صلات کریں، تراویح پڑھیں، نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، صلاۃ و تسبیح کریں، استغفار کریں، اور کوشش کریں۔ رمضان میں دیکھیں نا ہماری بڑی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر بھی ہمیں تھوڑا سارا وقت مل ہی جاتا ہے، تھوڑا سکون ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انداز ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کرامت یا تحفہ معجزہ دیا ہے بندے کو کہ جب بندہ رمضان میں ہوتا ہے نا تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ وقت مل جاتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ کو وقت ملے تھوڑا، تو صبح فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، میں دیکھیں ہر بندے کو اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن میرا کام ہے تھوڑا سارا شیڈول آپ کو بتانا تاکہ آپ تھوڑا ذہن بنا لیں اس پہ۔ جب آپ
سحری کر لیتے ہیں تو ہر مسجد کے اندر تقریباً آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے نماز کا. ہماری مسجد میں بھی آدھے گھنٹے کا ہے. 4:30 بجے روزہ بند ہوتا ہے, 5:10 پہ جماعت ہوتی. اگر آپ وضو کر کے سیدھا مسجد میں چلے جاتے تو آپ 40-50 منٹ کے اندر, 30 منٹ کے اندر آرام سکون کے ساتھ آدھا سپارہ تو پڑھ ہی سکتے. اگر جن کا تلفظ ٹھیک ہے, جن کی روانگی ٹھیک ہے, وہ ایک سپارہ مکمل پڑھ سکتے. تو کوشش کریں کہ 30 روزوں کے اندر آپ 30 سپارے مکمل کر لیں, اور جب آخری رات ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ قرآن پاک کا تحفہ پیش کر کے اپنی دعاؤں کو مستجاب کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیں. تو میرے عزیزوں, کوشش کریں کہ لمحہ بلمحہ اس رمضان المبارک کو بڑے خاص انداز, بڑے ذوق کے ساتھ گزارا جائے, اسے منایا جائے, اس سے استفادہ حاصل کیا جائے, اس سے برکتوں کو سمیٹا جائے. پتہ نہیں زندگی میں اگلا رمضان میسر ہونا ہے کہ نہیں ہونا, نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پتہ نہیں سڑک کے کون سے کنارے پہ ہمارا آخری دن لکھا ہے, کون سی بیماری ہے, کیا اللہ نے تقدیر لکھی ہے, کب ہمارا پتا جھڑ جانا ہے, کوئی خبر نہیں. لیکن اگر اللہ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں تو ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان دیا تو توفیق بھی عطا فرما, توفیق بھی عطا فرما کہ ہم قرآن پڑھ سکیں, قیام و صلات کر سکیں, درود و سلام کی, استغفار کی تسبیح کر سکیں, غربا اور مساکین کے اندر ہم راشن بانٹ سکیں, ان کی خدمت کر سکیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ سے توفیق مانگا کریں. امید ہے انشاءاللہ میری اور آپ کی ان باتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور تاثیر بنا کے ہمارے دلوں پہ اتار دے گا. رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں کے اندر ہمارے حضرت صاحب ہر سال میں دسترخوان سجاتے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا, اس پہ بھی عرض کر رہا ہوں. تو کوشش کریں, ایک موقع دیں ہمیں اپنا روزہ افطار کروانے کا. مسجد میں آئیں, یہاں پر روزہ افطار کریں. بڑا خوبصورت دسترخوان سجا ہوتا ہے, بڑی خوبصورت بہاریں ہوتی ہیں, سب لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, حضرت صاحب مبارک دعا مانگتے ہیں. تو وہ پیاری سی دعا ہوتی ہے, اس دعا کے اندر سب کی آمین شامل ہو جاتی ہے نا, تو اللہ کسی کی آمین تو قبول فرما ہی لیتا ہے. تو جو بندے یہاں پر آ سکتے ہیں, جن کے لیے تھوڑی آسانی ہے, وہ کوشش کریں کہ یہاں پر ہمیں خدمت کا موقع دیں. گھروں میں بھی سارے کھول ہی لیتے ہیں, لیکن مسجد میں بھی کھولنا چاہیے. اور ہماری خوشی اس میں ہے کہ آپ یہاں پر آئیں, اور آپ یہ ارادہ کریں کہ ہماری خوشی اس میں ہے کہ ہمارے گھر میں دوسرے لوگ ہیں. یعنی کہ اگر میں یہ خواہش اور چاہت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ یہاں پر روزہ کھولیں, تو آپ بھی یہ ارادہ کریں کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی غربا اور مساکین کا روزہ کھلواؤں. میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں کا, بھائیوں کا روزہ کھلواؤں. میرا دل کرتا ہے میں اپنے رشتہ داروں کا, جو بہنیں رخصت کر دی ہیں ان کا, جو بھائی دور ہیں ان کا روزہ کھلواؤں. اور اللہ تعالیٰ نے جو انبار لگایا ہوا ہے, بمبا لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا, وہ سارے حاصل کر لیں, وہ سارے خزانے اللہ سے حاصل کر لو. تو میرے عزیزوں کوشش کریں, تھوڑا سارا دل کو بڑا کریں, تھوڑی ساری سخاوت والی طبیعت بنائیں, اور میٹھا رہیں, میٹھا بولیں. رمضان اور روزے کی تپش کو اپنے سر پہ سوار نہ ہونے دیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو بالکل آپ تپے ہوئے ہیں, کوئی بندہ آپ سے بات نہیں کر سکتا, اور آپ جس کو دیکھیں گے ایسے غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے. نہیں, روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر جسے بھی دیکھنا آخری وقت میں تو مسکرا کے دیکھیں, تاکہ روزہ رکھ کے وہ قبولیت تک پہنچے. ہم نے روزے کو قبولیت تک پہنچانا ہے, اس کو شک میں نہیں ڈال دینا, اور اس کے اندر ایسا کوئی شبہ نہیں ڈالنا کہ ہم خود اس بات پہ کچے ہو جائیں کہ پتہ نہیں روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کم گفتگو کریں, گالی گلوچ سے پرہیز کریں, غیبت سے پرہیز کریں, حسد سے, کینے سے, بغض سے پرہیز کریں, اور فقط ایک چیز کا ارادہ کریں کہ ہم نے اس مہینے کے اندر کسی بھی طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کر لینا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. نویت و سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں ادا